بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سیرت النبی کی یہ قسط نمبر 13 ہے. اس میں قباء کی قیام اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہجرت اور قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جانا اور مدینہ طیبہ میں داخلہ اور مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا. بیٹھے بچے نیچے بیٹھے سارے. یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے. یہ مدینہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو کہ مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل آدھا گھنٹے کا راستہ ہے. انصار کو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر پہنچی تھی، روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے. اس روز بحسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے. یکایک ایک آواز سنائی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش و مسرت سے استقبال کیا. مدینے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ 14 روز قباء میں قیام فرمایا. اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد تقویٰ کی بنیاد ڈالی اور یہ سب پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی، جس کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جو کہ تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھا. حضرت علی کی ہجرت اور قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جانا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی مسلم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھی. بے وقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس تھی وہ ان کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی مدینہ پہنچ جائے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ امانتیں سپرد کر کے قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے. کمال دیکھیں کہ جن کے قتل کے در پہ تھے اور گھر کے چاروں طرف محاصرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور امانت کے پہاڑ اور فخر دو جہاں، اور یہ نہیں کہ ان کی امانتیں لے کے جا رہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے ہیں. ویسے بھی وہ دارالحرب تھا، لے کر آتے تو جائز بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چھوڑا اور کہا کہ ان کی امانتیں، ان قاتلوں کی امانتیں بھی ان کو دے کر واپس جو ہے نا مدینہ پہنچے. تو وہ آ کر قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے. مدینہ طیبہ میں داخلہ. ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قباء سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی. انصار مدینہ جوش و مسرت سے آپ کی سواری کے ارد گرد چل رہے تھے. کوئی پیدل، کوئی سوار، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکے کے بعد تھانگنے میں پیش قدمی کرنا چاہتا تھا. ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں مقیم ہو. عورتیں، بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے. یہ چونکہ جمعے کا دن تھا، بنی سالم بن عوف کے مکان کے قریب جمعے کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے. آپ جس انصاری کا مکان راستے میں پڑتا تھا وہ التجا کرتا ہے کہ میرے غریب کھانے پر قیام فرمایا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، جس جگہ اس کو ٹھہرنے کا حکم ہے جا کر خود ہی ٹھہر جائے گی. چنانچہ یہ اونٹنی اس طرح چلتی رہی یہاں تک رسول اللہ علیہ وسلم کے نانحال بنی نجار کے مکانات آ گئے تو ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی، کیونکہ یہاں نبی علیہ السلام کے نانحال رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مقام پر مقیم رہے. مسجد نبوی کی تعمیر. اس وقت مدینہ میں کوئی مرکزی مسجد موجود نہیں تھی. ہر قبیلہ والے اپنے اپنی جگہ پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جہاں ناکہ بیٹھی تھی. اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور ستون کھجور کے درخت کی اور لکڑی کے اور چھت کھجور کے شاخوں سے بنائی گئی تھی، اور قبلہ کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا تھا جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس میں اور جگہ بڑھائی، مگر تعمیر اسی طرح وضع کی باقی رکھی. پھر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں اس میں بہت بڑا اضافہ اور تغیر کیا، جگہ بھی بہت بڑھا دی اور دیواریں اور ستون منقش پتھروں کی اور چھت سال کی لکڑی کی بنائی. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں اس کے حکم سے مسجد کی مزید توسیع کی اور ازواج مطہرات کے حجرے بھی اس میں شامل کر دیے. اس کے بعد 170 ہجری میں خلیفہ مہدی نے اور اس کے بعد 303 ہجری میں مامون نے اس میں توسیع اور تغیرات کیے اور اس کی بنیاد کو خوب مضبوط کر دیا. سیرت مغلطائی صفحہ نمبر 37. اس کے بعد سلاطین آل عثمان نے نہایت عمدہ تعمیر کی جو اب تک موجود ہے. پھر شاہ سعود نے اور شاہ فیصل نے توسیع کی
اور اب شافات نے توسیع کی جو زبردست اور تعمیری کام جاری ہے۔ مسجد کے ساتھ ساتھ 2 حجرے بھی بنائے گئے تھے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دوسرا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ کے آل و اطرت کو مدینہ طیبہ لے آئے۔ اس وقت صدیق اکبر نے بھی سب اہل وعیال کو مدینہ بلوایا، چنانچہ ام المومنین حضرت سعودہ اور 2 صاحبزادیاں فاطمہ اور ام کلثوم مدینہ آ گئی۔ تیسری صاحبزادی زینب کو ان کے خواند ابو العاص نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہ آنے دیا، اور ادھر صدیق اکبر کے صاحبزادے عبداللہ اپنی مادر اور دونوں بہنوں عائشہ اور اسما کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے، اور اب مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے تھے جن میں سفر کرنے کی طاقت موجود نہیں تھی۔